بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دیں۔ یہ دعا قبول کر لی گئی کہ آخر میں اپنے رسول کو ان میں بھیجوں گا، اور تین مقاصد یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں رسول کے دنیا میں آنے کے۔ ان میں سے ایک یتلو علیہم آیاتک، کہ ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور دوسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو کتاب یعنی قرآن پاک، حکمت یعنی احادیث رسول کی تعلیم دیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا باطن پاک کریں، تزکیہ کریں، ان کے باطن کو برے اوصاف سے پاک کر دیں اور ان کی جگہ اچھے اوصاف پیدا کر دیں۔ سب سے پہلا مقصد قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور دوسرا قرآن پاک کے معنی سمجھانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے الفاظ یہ بھی بذات خود مقصود ہیں، اور قرآن پاک کے معنی یہ بھی بذات خود مقصود ہیں۔ چنانچہ درس نظامی میں اصول فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان میں قرآن پاک کی تعریف جب پوچھی جاتی ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر جو الفاظ تعریف میں ذکر کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ هو النظم والمعنی جمیعا، کہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں۔ صرف معنوں کا نام قرآن نہیں ہے، جیسے عام کتابیں ہیں ان میں مقصود مضامین ہوتے ہیں، الفاظ صرف ذریعے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، اس میں معنی بھی مقصود ہیں، الفاظ بھی مقصود ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک تعلیم دیتے تھے، قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے، تو اس سے بہت سارے مسائل صحابہ کرام الفاظ سے سیکھ لیتے تھے، اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جو صرف الفاظ سے معلوم نہیں ہوتے تھے، تو اس کے لیے معنی بتانے پڑتے تھے۔ اس کی انشاءاللہ مثالیں آ جائیں گی۔ قرآن پاک کے الفاظ اگر نہ ہوں، صرف ان کا ترجمہ کر کے چھاپ دیا جائے، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، تو اس ترجمے کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی وہ احکام جو قرآن کے الفاظ سے وابستہ ہیں وہ اس ترجمے کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ نماز کے اندر قرآن پاک کے الفاظ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی زبان میں چھپا ہوا ترجمہ آدمی نماز میں پڑھے تو اس سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، صرف ترجمہ چھپا ہوا ہو تو اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ غسل کی حاجت ہو تو پڑھ نہیں سکتے، جبکہ ترجمہ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ بغیر عربی عبارت کے چھاپنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس کو اردو کا قرآن کہہ لیں، انگریزی کا قرآن کہہ لیں، صرف ترجمہ چھاپ دیا جائے، الفاظ ساتھ نہ چھاپے جائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب بھی ترجمہ کرنا ہو تو ساتھ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ترجمہ بھی لکھا جائے، تو یہ صحیح ہے، اور چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو بہت سارے احکام صحابہ کرام چونکہ عربی لوگ تھے سیکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اور جہاں کہیں الجھن معلوم ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی بتا دیتے تھے۔
چنانچہ 5ویں پارے کے اندر بہت سارے آیات ہیں جہاں پر صحابہ کرام نے معنی پوچھے، تو ان میں سے ایک مثال قرآن پاک میں 5ویں پارے میں ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو آدمی برے اعمال کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، معصوم تو صرف انبیاء اکرام ہیں، ہم لوگ تو معصوم نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ہر عمل پر یوں سزا ملے گی تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ پریشانی ان کو لاحق ہوئی۔ انہوں نے یہ مفہوم سمجھا تھا کہ شاید اس سزا سے مراد یا اس بدلے سے مراد عذاب قبر ہے، عذاب حشر ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں تھوڑی بہت کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، بسا اوقات ٹھوکر لگ گئی، کانٹا چبھ گیا، بخار آ گیا، کھانسی ہو گئی، تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ تو جو ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں چھوٹی موٹی، تو یہ جو دنیا میں ہمیں چھوٹی موٹی تکلیف پہنچتی ہے، یہ اس کا بدلہ بن جاتی ہے، یہ اس کی جزا بن جاتی ہے، جس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ وضو کرتے ہیں، اس سے نماز پڑھتے ہیں، اس سے وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، اس سے وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کا بدلہ ہوتی ہے، جس سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ آخرت کا عذاب اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یوں صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم قرآن کے لیے بھی تشریف لائے اور تعلیم حکمت کے لیے بھی، اور حکمت سے مراد تمام علماء کے نزدیک جو آپ احادیث ارشاد فرماتے ہیں، سنت ہیں جو آپ کی، وہ ہیں۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ صرف کتاب سے کام نہیں چلتا، جبکہ ساتھ ساتھ احادیث اور سنت کو نہ ملایا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے تھے وہ بھی اکثر حصہ صحابہ کرام سن کے سمجھ لیتے تھے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ صحابہ کرام کو ان کی بھی وضاحت پوچھنی پڑتی تھی۔ تو یہ مطلب ہے تعلیم حکمت کا۔ چنانچہ بہت ساری احادیث ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، پھر صحابہ کرام نے سوال کیا تو پھر آپ نے اس کی وضاحت ذکر فرمائی۔ ان میں سے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے 360 جوڑ ہیں، ہڈیوں کے 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلہ میں ایک صدقہ واجب ہے۔ جب یہ سنا تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول، ہر روز 360 صدقے کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے، تو ایسے کیسے ہم اس حکم کو نبھا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو سبحان اللہ کہتے ہو اس سے بھی ایک صدقہ ادا ہوتا ہے، اور تم الحمدللہ کہتے ہو اس سے بھی ایک صدقہ ادا ہوتا ہے، تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس سے بھی ایک صدقہ ادا ہوتا ہے، کسی نے تمہیں سلام کیا جواب میں وعلیکم السلام کہا تو اس سے بھی صدقہ ادا ہوتا ہے، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، خوش و سلوبی سے ملنا، تو اس سے بھی صدقہ ادا ہوتا ہے۔ تو یوں، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ایک ہی عمل سے سارے صدقے ادا ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے مسجد میں آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، تو جہاں پر بھی ہو، گھر میں ہو، مل فیکٹری میں ہو، دکان پر ہو، تو وہاں پر 2 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یوں 2 رکعت اگر آدمی پڑھ لے تو اس سے 360 صدقے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کو الجھن محسوس ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو صدقے کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ کل عرض کر کے تو پھر آگے تزکیہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔